اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 5A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم اذان اور گرامر میں جو ہے 3 نئے لفظ یا حرف جو ہے لی، من، عن اور نکات تعلیم یا شوق، اور اس طرح تقریباً 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی۔ تو آپ بھی کہیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 57 الفاظ نئے سیکھ چکے ہوں گے پورے، جو قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے اذان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ آئیے بسم اللہ الرحمن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو 2 دفعہ دہراتے ہیں۔ پھر ہے اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، حی آؤ، اللہ طرف کدھر؟ صلاۃ نماز کے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی آؤ اللہ پر، فلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ، اللہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اذان کا ترجمہ اور اس کے الفاظ۔ آئیے اب اس کے لفظی معنی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، کبیر کے معنی بڑا، جب اس کے ساتھ حمزہ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، زیادہ، اکثر سب سے زیادہ۔ اسی طرح اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں یا سوتے رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا اپنی نفس کی؟ تو دعا کریں، اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان اور لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو جو ہے ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگلا جملہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، جیسے تھا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اسی طرح اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ یہ اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے شہادت، شہید، عینی، شاہد، اسی طرح یہ اشہد اس سے آئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے افعل، اعبد، اعوذ، اس کی مطلب ہوتا ہے میں، افعل میں کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، تو اشہد میں شہادت دیتا ہوں۔ یہ ہم وزن ہے۔ ان کے معنی ہوتا ہے کہ لا
کے معنی ہوتا ہے نہیں، ایک لفظ ہوتا ہے ما، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، اور جو لفظ ہوتا ہے لا، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، ایک اور لفظ ہوتا ہے لم، اس کے معنی ہوتا ہے نہیں، ڈڈ ناٹ، یہ ماضی میں ترجمہ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لن، ہرگز نہیں، ول ناٹ، یہ مستقبل میں جو ہے نفی کے معنی دیتا ہے۔ الہ واحد ہے، الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، اور الہات اس کی جمع ہے۔ ہاں جی، الہ کی جمع کیا ہے؟ کیا جمع الہ کی؟ آلہۃ۔ آلہۃ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے کوئز اور اس میں ہوم ورک میں اکثر آتا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، الہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آلہۃ، یہ مؤنث لفظ ہے، کیوں؟ آخر میں گول تا لفظ مؤنث ہے، یہ نہیں، یہ اصل میں بعض لفظ ایسے آئیں گے عربی میں، ان کے آخر میں گول تا بھی ہوگی لیکن وہ مؤنث نہیں ہوں گے، جیسے اسامہ، معاویہ، اسی طرح یہ لفظ اللہ کے معنی ہے سوا اللہ، اللہ کے، اللہ سوائے اللہ کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں الہ کے معنی کیا ہے۔ الہ کے یہ معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ، یعنی وہی ہے جس کو سجدہ کیا جائے، مدد مانگی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کا حکم مانا جائے۔ میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا دفتر میں، بازار میں، کلاس میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں یا مانتی ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ اس کا زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں یا چلتی ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر، نہ اپنی خواہشات پر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہمیں لوگوں کو اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو آئیے آپ بھی دہرا لیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلا حصہ ہے اذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے معنی کہ یا کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کو ہم یاد رکھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ سے ان میں، اور اس کو ان کو کیسے یاد کریں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ان کا بھی اور ان کا بھی۔ ان کا کیا معنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ ایک لفظ آتا ہے ان، جی اگر، ہاں، اس سے ہمیں ہو سکتا ہے معنی آئے اور ہو سکتا ہے بھول جائے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ اگر کسی سے آپ پوچھیں ان کا کیا مطلب، ہو سکتا ہے اسے اس وقت نہ آ رہا ہو، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں انشاءاللہ کا کیا مطلب، وہ فوراً کہے گا اگر اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا کیا مطلب تھا، اگر۔ تو لہٰذا اس کو یاد کرنے کے لیے ہم جملوں کو یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سے ہم ان کا معنی یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، ان اللہ مع صابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، وہ ہمیں سے یہ چار لفظ ہیں، آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ان، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ، اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے۔ دوسرا ہوتا ہے ان، ان دونوں پہ زبر ہے، ان اور انا پہ زبر ہے، تو انا کے معنی بھی ہوتا ہے کہ، اور کیسے یاد کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس جملے سے یاد۔ ایک لفظ ہوتا ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ اور ایک ہوتا ہے ان، یہ دیکھیں ان اور ان دونوں زیر کے ساتھ ہیں، ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، اور کیسے یاد کریں گے معنی اس کے؟
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والا۔ تو اس طریقے سے آپ ان چاروں لفظوں کو اگر یاد کریں گے تو ان کے معنی کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کبھی بھی مکس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ لفظ تھا اشہد ان محمد، محمد سے کیا مراد ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو کس نے آپ نے سے درود پڑھا ہے؟ تو یاد رکھیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آئے، آپ سنیں، پڑھیں، دیکھیں تو فوراً درود پڑھیں۔ تو کہیے اللہم صلی علی محمد، یہ کم سے کم ہے، ورنہ اس کے لیے پورا درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھا کریں، ورنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کم سے کم درجہ ہے۔ رسول واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے رسول، رسول کی جمع رسول، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ سے مراد ہے میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر آفس میں بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا مانتا ہوں یا مانتی ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ تو علم اپنی جگہ دوہرا دیجیے اسے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگلا جملہ ہے اذان کا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی آؤ، اللہ طرف، صلاۃ صلاۃ نماز کے، حی آؤ اللہ طرف کس کے؟ فلاح کامی۔ اچھا اب کون مجھے یہ بتائے گا یہ جو الصلاۃ ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ اسم اسم ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ الف لام لگا، الف لام ہے۔ اب اگلا سوال، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد، واحد ہے، کیسے پتہ چلا واحد ہے؟ آخر میں گولتا ہے، آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں ہے تو اس لیے واحد ہوگا۔ اور اگلا سوال، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث، مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے۔ اور آخری سوال، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ معرفہ، معرفہ۔ الف لام سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، نمبر ایک یہ اسم ہے، نمبر دو یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام ہے، خاص ہو گیا جیسے الکتاب، اور دوسرا گولتا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث ہے، اور آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا یہ واحد ہے۔ اور الفلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اسم فعل میں سے کیا ہے؟ حرف میں سے کیا ہے؟ حرف تو نہیں ہے کم از کم مجھے لگ رہا الف اسم، اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ الف لام سے۔ گڈ۔ اگلا سوال ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، کیوں؟ آخر میں واو یا الف تا ہے، الف تا نہیں ہے تو اس لیے ہم اسے کہیں گے یہ واحد ہے۔ اب آخری سوال، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، کیوں؟ اس لیے کہ گولتا نہیں ہے آخر میں، تو لہذا یہ چاروں چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا یہ خاص ہے، معرفہ ہے، اور آخر میں واو نون یا نون الف تا نہ ہونے سے پتہ چلا واحد ہے، اور مؤنث ہے، جبکہ ہم نے اصلات کے آخر میں گولتا دیکھ کے کہا تھا یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں۔ حیا کے معنی ہوتا ہے آؤ، اللہ معنی طرف، تو آئیے کیا صلات جو ہے واحد ہے تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ صلوات، صلوات۔ کیوں؟ اس لیے مؤنث لفظ کے آخر میں جمع کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ الف تا لگاتے ہیں، تو اس لیے اس کی جمع بنے گی صلوات۔ صلاوون اور صلاوین نہیں بنے گی۔ بولتا نے بتا دیا یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کو تو ہم نے یہ فارمولا دیکھا تھا، آخر میں الف تا لگاتے ہیں، اگر پیش والا ہے تو پیش لگا دیتے ہیں اس پہ، اگر دو زبر دو زیر والے ہیں تو ان کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، لیکن لگے گا الف تا، تو یہ ہو گیا کنفرم کہ یہ مؤنث لفظ ہے۔ حیا علی آؤ طرف، فلاح، فلاح جو ہے یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاح دارین، فلاح آخرت،
فلاح و بہبود، یہ جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں، اس حصے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ کہا نماز کی طرف آؤ. کہا گیا یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا رستہ بھی. دل اور دماغ کے فائدے، نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. اور نماز میں جو ہے قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور جو ہے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزاد کرانا ہے. جسمانی فائدے کیا ہے نماز کے؟ وضو کے ذریعے صفائی ہوتی ہے. نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ کیا ایکسرسائز ہوتی ہے، جسم اس سے مضبوط ہوتا ہے. وقت کی پابندگی کی عادت بنے گی. پابندی کی عادت کیسے بنے گی؟ مثلا صبح وقت پر، صحیح وقت پر سونا، اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ. اس طرح ہماری زندگی میں کیا ہے، ایک پابندی وقت آ جاتا ہے. اجتماعی فائدے بھی ہیں، یعنی سب کے. کیا؟ مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملیں گی، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے. تعلقات مضبوط ہوں گے اور معاشرہ بہتر بنے گا. اور سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی، یعنی کامیابی ہوگی. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دے گی، جہنم میں، آگ میں ڈال دے. اور نماز پڑھیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. تو اس سے فائدہ ہے، یعنی آخرت میں بھی سب سے بڑا فائدہ ہے اسی کی وجہ سے. یہ فلاح کی تذکیر یعنی ذکر اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاں کام رک جائیں گے، اس نادان شخص کی جگہ جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگ رہا ہو. مثلا آپ نے جو ہے جانا ہے ریلوے اسٹیشن ہے شمال کی طرف، اور آپ جو ہے جنوب کی طرف بھاگ رہے ہیں یا مشرق کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی ریلوے اسٹیشن پر، کیوں؟ آپ اس کے الٹ سمت میں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے دین کی طرف آنا ہے. تو آئیے اسے دہرا لیتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کی، آؤ طرف کامیابی کی. اور آخر میں پھر یہی لفظ آتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان کی ابتدا ہوئی تھی. مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو گے تو بھی اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے. لا الہ الا اللہ کو یاد رکھیں جس کا آخری کلمہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے قریب الموت شخص کو، جو شخص فوت ہو رہا ہے، مر رہا ہے، موت کے قریب ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اسے کہیں پڑھیں لا الہ الا اللہ، یا اس کے قریب لا الہ الا اللہ نواز سے پڑھنا شروع کریں تاکہ وہ بھی پڑھ لیں. آئیے آپ کو کچھ سچی کہانیاں سناتے ہیں. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے صرف 1-2 نے کلمہ پڑھا. حالانکہ وہ عربی لوگ تھے یا عرب کے رہنے والے تھے، عربی جانتے تھے، انہیں سیکھتے تھے. اسی طرح ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گئی. اللہ معاف. یعنی وہ زندگی میں گانے ہی گایا کرتی تھی تو مرتے وقت اس کی زبان پہ گانا ہی آیا. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف. دوسرا حصہ کیا ہے جی؟ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. سبق نمبر 5 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ 2 گرامر میں آ گئے. آئیے خوش آمدید. آج کیا کریں گے بھائی گرامر میں؟ لفظ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی نا، اسم، فعل، حرف. تو آج ہم حرف شروع کرنے لگے. آج تو ہماری ایک نئی چیز سے واقفیت ہونے لگی ہے. اس میں ہم پہلے 3 حرف لی، من، ان دیکھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں، لیکن چلنے سے پہلے ٹی پی آئی کر کے جائیں گے. ٹی پی آئی کے بغیر گرامر نہیں آتی.
تو آئیے دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں، جس میں سننا، دیکھنا، بولنا، سوچنا، حرکات و سکنات کرنا اور جو ہے دوسروں کو ساتھ ملانا، یہ شامل ہو، تب آپ کیا گرامر سیکھیں گے۔ تو آئیے، ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا مسلم، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا من ہوا، ہم نے کہا ہوا مسلم، پھر ہم نے کہا من ہوں، ہم نے کہا ہوں مسلم ہوں۔ یہاں تک تو بات آسان تھی، ہوا کا جواب سوال دونوں ایک ہی ہوتا ہے، ہوا سوال میں تھا جواب میں بھی ہوا آ گیا، ہم تھا تو جواب سوال میں ہوں، اور یہ فرق ہوا واحد تھا تو اسم ہم نے لیا مسلم واحد، ہم جمع تھا تو اس کے لیے ہم نے جمع بنایا، مسلم کی جمع بنائے، مسلم کی جمع بنائے، جی جلدی سے، مسلم کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمون اور مسلمین، تو لہٰذا ہم نے کہا ہم مسلمون، کیوں؟ جمع ہے، تو اس لیے ہم نے مسلمون جمع کا لفظ استعمال کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کلمے یا الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم، اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نام، جیسے کتاب نام ہے، مکہ نام ہے، یا پھر صرف کہتے ہیں خوبی کو یا خامی کو، جیسے مسلم، مومن، اچھا برا۔ اور پھر اس کی ہم نے علامتیں دیکھی، اسم کی کون سی علامتیں تھی؟ کوئی بتائے گا اسم کی کیا علامتیں پڑھی ہم نے بھائی؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے؟ شروع میں الف لام آتا ہے، آخر میں کیا کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز غلط ہے، وہ کیا ہے؟ اگر شروع میں الف لام آئے گا پھر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں آئیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کی پہلی نشانی یہ ہے اگر کسی کلمے پہ یعنی لفظ پہ الف لام آ رہا ہے شروع میں، وہ اسم ہے، یہ ایک نشانی۔ پھر کہتے ہیں اگر الف لام نہ ہو اور آخر میں پھر 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی ہو، وہ اسم ہے، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ یعنی جب الف لام نہ ہو پھر جو ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئیں گے، اور وہ جو ہے اس کی علامت۔ اور تیسرا ہے کہ اگر وہ جمع ہو تو تب کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے؟ واو نون یا نون الف تا آخر میں آتی ہے۔ ہاں، اسی طرح جمع میں بھی یہی 2 نشانی ہیں، یا تو اس کے شروع میں بھی الف لام آئے گا، المسلمون المسلم، یا پھر یہ کہ اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئیں گے، لیکن پھر وہ کیا ہوگا؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر الف تا پہ نہیں ہے، ہوگا مسلمات، صالحات، مسلمون، صالحون، مسلمین، صالحین۔ یعنی اگر کسی کے آخر میں واو نون یا تون یا الف تا ہے تو وہ جمع اسم ہو سکتا ہے۔ چلیے جی، یہ دیکھ لیجیے علامتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک بات پوچھنی ہے، جی جو جمع کا الف تا ہے اس کے اوپر تنوین ہوگی؟ جی ہاں، اگر وہ جس لفظ سے بن رہا ہے اس کے اوپر تنوین ہے تو اس میں بھی تنوین آئے گی، جیسے مسلماتن 2 پیش کے ساتھ ہے تو اس کے کیا بنے گا؟ مسلماتن 2 پیش کے ساتھ بن جائے۔ اگر وہ ہے مسلماتن 2 زبر کے ساتھ یا مسلماتن 2 زیر کے ساتھ، تب بھی الف تا پہ تنوین آئے گی لیکن 2 زیر والی۔ ہم کیا کہیں گے؟ مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن، تنوین آئے گی۔ ہاں، اگر الف لام آ رہا ہے تنوین بھاگ جائے گی، تنوین صرف اس الفاظ بھاگتے ہیں جب الف لام کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا، گرامر والے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اسٹک ہے، الف لام جو ہے نا، یہ الف جو ہے نا ڈنڈا ہے، جیسے وہ ڈنڈے والا آتا ہے نا الف لام، تنوین بھاگ جاتے کہ یہ مارے گا، اور اگر نہ بھاگے تو وہ اسے ڈنڈا مار کے گرا دیتا ہے، تو لہٰذا الف لام کے ساتھ کیا ہوگا؟ المسلمات، المسلمات، مؤنث کا لیا ہوگا المسلمات، ایک پیش آ جائے، اور اگر 2 زیر والا لفظ تھا الف لام لگے گا المسلمات،
المسلمات ایک زیر رہ جائے، دونوں میں آتا ہے. یہ آگے ایڈوانس لیول میں پڑھیں گے بچے، ان بیچاروں کو کہاں اتنا بول جائے. چلو بھائی آ جاؤ واپس کلاس میں، مت بھاگو. فیل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور تیسرا تھا حرف. آج جو ہے بھائی بڑے کام کی بات ہم کریں گے. آج انشاءاللہ ہم حرف پڑھنا شروع کریں گے، اور 9 پڑھنے، اور پہلی کلاس میں ہی 3 آپ پڑھ لیں گے. آئیے چلتے ہیں. پہلے تو ٹیبل کو دیکھیں نا. یہ ٹیبل تو ہمارا بہت اہم ٹیبل ہے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب. میں کروں گا اشارہ، آپ نے مجھے اسم اور ترجمہ سب نے بتانا ہے. جی ایک انگلی دائیں طرف کیا ہوگا لفظ اور ترجمہ، ہوا وہ، اور ہوا 4 وہ، انگلی اگر ہو، ہم وہ سب، وہ سب، اگر ایک انگلی سامنے ہو، انت انت آپ، آپ، اور اگر اپنی طرف ایک انگلی ہو، انا 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 میں، میں، اور اگر 4 انگلیاں سامنے ہو، ہم سب، آپ سب، آپ سب، اور اگر اپنی طرف میں 4 انگلیاں کر دوں، ہم سب، ہم سب، مطلب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا. چلیں گے اس سے آگے چل. او بھائی یہ کس نے ریڈیو کھول دیا؟ وہ مسلم، وہ ایک مسلمان. ہم مسلم، ہم جمع، اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ اب مسلم کی جمع بنانا تو ہمیں آ گیا نا، تو ہم کیا کریں گے؟ واو نون لگا دیں گے. ہم مسلم. انت مسلم واحد ہے، ٹھیک. انا مسلم واحد ہے، ٹھیک. انتم جمع ہے، تو اب کیا ہے؟ ہم واو نون لگائیں گے. انتم مسلمون. اور نحنو جمع ہے تو کیا کہیں گے؟ نحنو مسلمون. وہ مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں. انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب. اب میں کروں گا جی اشارہ، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے جو ہے عربی بھی بتانی ہے، اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے اس جملے کے حساب سے. ایک انگلی دائیں طرف بتائیے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. گڈ. اور اگر 4 انگلیاں دائیں طرف ہوں، وہ سب مسلمان. اور اگر ایک انگلی سامنے کی طرف ہو، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. اور اگر اپنی طرف میں ایک انگلی کر لوں، انا مسلم، میں مسلمان. مسلمان ہوں. اور اگر 4 انگلیاں میں سامنے آپ کی طرف کروں، انتم مسلمون، انتم مسلمون، اور میں اپنی طرف اگر 4 انگلیاں کر لوں، نحن نحن مسلم. مسلمون، ہم سب مسلمان. اب اس میں جو ٹپ ہے وہ ٹپ سیکھ لیجئے. ٹپ سیکھ لیجئے. ٹپ یہ دیکھیں، اب ہم نے جمع بنانا سیکھ لیا. ہم نے کہا مومن سے مومنون، صالح سے صالحون، کافر سے کافرون، مشرک سے مشرکون، صابر سے صابرون، شاکر سے شاکرون. یہ تو ہمیں آ گیا نا. اب ہم اس جملے میں اس ٹیبل میں ان الفاظ کو رکھنا چاہتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ہوا مسلم، ہوا شاکر، ہوا صابر، ہوا مومن، ہوا کافر، ہوا مشرک. اور اگر میں کہوں ہم تو کیا ہوگا؟ ہم مسلمون، ہم صالحون، ہم شاکرون، ہم کافرون. یعنی ہم کے ساتھ سب کی جمع ہے. اور اگر میں کہوں انت مسلم، انت مومن، انت صالح، انت صابر، انت شاکر، انت کافر، انت مشرک، تو واحد. اسی طرح آپ آنا اپنے لیے، آنا مسلم، آنا صالح، آنا مومن، آنا صابر، شاکر. لیکن جب میں کہوں گا انتم، تو اب جو ہے جمع لانا پڑے گا ہمیں. انتم مسلمون، انتم مومنون، انتم شاکرون، انتم صابرون. انتم جو ہے وہ کوئی بھی لفظ لائیں گے جمع کریں. نحنو کے ساتھ بھی جمع آئے گا کیوں؟ نحنو جمع ہے. نحنو مسلمون، نحنو مومنون، نحنو صابرون، نحنو شاکرون، نحنو صالحون. اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ سوال جواب میں اگر واحد ہے تو واحد اسم آئے گا، اگر جمع ہے تو جمع آئے گا. اور جمع بنانا اب آپ کو آ گیا. ایک طریقہ تو آ گیا نا کم از کم. جس کی جمع واو نون یا نون سے وہ تو آپ بنا سکتے ہیں نا. آج شروع کرتے ہیں. ایک لمبا گہرا سانس لیں اور تیار ہو جائیں نئی چیز سیکھنے کے لیے.
ایک لفظ ہوتا ہے لا یا لی. کیا؟ لا اور لی زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ. اس کے معنی ہوتے ہیں لیے. اور ایک لفظ ہوتا ہے من. اس کے معنی تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. من الشیطان میں ہم نے پڑھا تھا من کے معنی سے. یہ آپ کو آتا ہے, یہ نیا لفظ نہیں ہے. ان کے معنی ہوتا ہے سے یا کسی چیز کے بارے میں. تو آئیے ان تینوں لفظ کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ ہے. مثلا ہم نے دیکھا لا یا لی کے معنی ہوتا ہے لیے. اسے ہم یاد کرتے ہیں للہ, للہ اللہ کے لیے, للہ اللہ. تو للہ سے ہمیں لی کے معنی آتے. لی کی کیا معنی ہے بھائی؟ لی کے معنی بتائیے مجھے. لیے. اور کیسے یاد کرتے ہیں؟ للہ یعنی اللہ. اگلا لفظ ہے من. من کو تو ہم نے پہلے سے پڑھ لیا. من کے معنی ہوتا ہے سے. کیسے یاد کریں گے؟ من الشیطان, من الشیطان شیطان سے. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو وہاں من الشیطان شیطان سے. من کے کیا معنی ہوئے؟ سے. یہ ہمیں آتا ہے. اور کس مثال سے یاد آتا ہے؟ من الشیطان سے. اب آئیے تیسرا لفظ ہے ان. ان کے معنی ہوتا ہے سے یا بارے میں. اس کو کیسے یاد کریں گے؟ اس کا جملہ دیکھیں. لی من, لی من ان. آئیے اب اسے پہلے ٹیبل کے ساتھ ملاتے ہیں. پہلے لیتے ہیں لی. لی کو ہم نے ہو سے ملایا تو کیا بنا؟ لاہو. لی ہو نہیں ہوگا, یہاں زبر کے ساتھ بنتا ہے. دونوں آتے دونوں ہیں, لی بھی آتا ہے لا بھی آتا ہے, لیکن ہم اسے زبر والے کو بنائیں لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے. اور اگر اسے میں ملا دوں کا یا سے تو کیا ہوگا؟ لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے. اور اگر میں اسے ان سے ملا دوں کم کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. تو آئیے اس کا ٹیبل پہلے بناتے ہیں. لی کے معنی ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ. للہ سے, للہ معنی اللہ کے لیے. تو لا لی کے معنی ہو گئے لیے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے. 3 بار عربی میں دہرائیے. لہو لہم, لہو لہم, لہو لہم. اگلا حصہ لیتے ہیں لکا آپ کے لیے, میرے لیے. 3 بار اسے دہراتے ہیں عربی میں. لکا لی, لکا لی, لکا کا جواب لی. آگے تیسرا حصہ لیتے ہیں لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. 3 بار عربی میں دہرا لیجیے. لکم لنا, لکم لنا, لکم لنا. آئیے پورا ٹیبل ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا. اب میں کروں گا جی اشارہ, آپ نے مجھے عربی لفظ صرف بتانا ہے لا کے ساتھ. جی ایک انگلی, لہو, لہو, 4 انگلی, لہم, ایک انگلی سے, لکا, لگا, ایک انگلی اپنی طرف. لنا, لی, لی, تو یہ کس نے کہا بھائی لا, ایک انگلی سے لانا کیسے بن گیا؟ لی, وہ تو جمع کے لیے ہوتا ہے نا, تو یہ تو ایک لی, لی 4 انگلی سامنے کی طرف, لکم, 4 انگلی اپنی طرف. لنا, لنا, اچھا اب میں کروں گا جی عربی لفظ کہوں گا, آپ نے اس کا ترجمہ مجھے بتانا ہے. لہو اس کے لیے, اس کے لیے, لہم ان سب ان کے سب لیے, کے لیے, لکا آپ کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا. ہمارے ہمارے سب کے لیے. اب میں اشارہ کروں گا, آپ نے مجھے عربی لفظ بھی بتانا ہے اس اشارے کا اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. ایک انگلی دائیں طرف, لہو, اس کے لیے, آپ 4 انگلیاں دائیں طرف. لہم, آپ سب کے لیے, سب کے لیے, آپ سب تو اس طرف ہے ہی نہیں, آپ سب تو سامنے بیٹھا ہوا ہے. انگلیاں تو میں اس طرف کر رہا ہوں دائیں طرف. تو آپ یہاں کہاں آ گئے؟ لہم آپ ہاں. کے لیے, پھر وہی ان آپ سب کے لیے, ان سب کے نہیں لیے, ان سب کے لیے, سب کے لیے. اس طرف وہ اور وہ یا ان ہے,
آج میرے کسی لیے۔ کے 2 اسپیکر لگے ہوئے ہیں. آپ کا شور اس لیے ہو رہا ہے آپ کے پاس 2 سیٹ کھلے ہوئے ہیں. آپ ایک سیٹ کی آواز بند کر لیجئے تو یہ شور نہیں ہوتا. جب 2 سیٹ ساتھ ساتھ کھلے ہوں تو یہ شور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم کہاں تک پہنچے تھے بھائی؟ اس طرف تھے نا. اب آئیے سامنے ایک انگلی. لاکا آپ کے لیے. آپ کے ترجمہ لیے، کیا ہے؟ آپ کے لیے، اور اگر ایک انگلی اپنی طرف ہو، لی میرے لیے، 4 انگلیاں سامنے ہوں، لکم آپ سب کے لیے، اور اگر اپنی طرف 4 انگلی ہو جائے لنا ہمارے لیے، تو اب یہ آپ کو پکا ہو گیا. لہو، لہم، لکا، لی، لہم، لنا. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اس ٹیبل میں ایک نئی چیز ہے. ہم نے پڑھا تھا وا کے معنی ہوتا ہے اور. میں اب اس کو لاہو کے ساتھ وا کو جوڑ دیتا ہوں. یہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا نا وا اور فا. جب ہم نے کہا تھا وا ہو، وا ہم، وا کا، وی، وا اور وا کم وانا، وہاں ہم نے یہ وا کو جو ہے جوڑا تھا. اب یہ ہے وا ہوا سچ، وا ہوا، وا ہم، وا انتا، وا آنا، وا انتم، وا نحنو، وہاں پہ یہ ہم نے وا کا ٹیبل بنا. اب یہ لا ہو کے ساتھ ہم نے وا جوڑا. تو آئیے پہلے تو اسے توڑتے ہیں. توڑیں گے کیسے؟ وا علیحدہ ہو گیا. ٹھیک. اور کیا علیحدہ ہو سکتا ہے؟ لا بھی علیحدہ ہو سکتا ہے کیونکہ لا کو ہم نے جوڑا ہے، اور ہو بھی علیحدہ. اب ان تینوں کا ترجمہ کیجیے. وا کے معنی ہے اور، لا کے معنی ہے لیے، ہو کے معنی ہے اس. تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ تینوں کو ملا کے ترجمہ بنانے کی کوشش. اور اس کے لیے. ایکسلنٹ، ایکسلنٹ، زبردست. اور اس کے لیے. تو آئیے اس کا ٹیبل نہ بنا لیں. چلیے ٹیبل بناتے ہیں. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُ سب کے لیے. اور اگلا حصہ دیکھیں. وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا ہمارے لیے. اب میں کروں گا جی اشارہ. آپ نے اس کا مجھے عربی لفظ اس ٹیبل سے بتانا ہے. جی ایک انگلی دائیں طرف، وَلَهُ 4 انگلیاں دائیں طرف، وَلَهُمْ ولہم، ایک انگلی سامنے کی طرف، وَلَكَ ایک ولکا، انگلی اپنی طرف، وَلِي ولی ولی، 4 انگلیاں سامنے کی طرف، ولکم، اپنی طرف 4 انگلیاں. وَلَنَا ولنا، ہاں آپ لوگوں کو آ گیا. ابھی پتہ چل جاتا ہے. میں جی کروں گا، میں کہوں گا عربی لفظ، آپ نے مجھے اس کا ترجمہ صحیح صحیح بتانا ہے. جس نے غلط بتایا اس کے نمبر کٹ گئے. وَلَهُ ولہم، اور اس کے لیے، وَلَهُ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی میرے لیے، وَلَكُمْ اور اور آپ آپ سب کے لیے، وَلَنَا. اور اور میرے ہمارے لیے. لیے. یہ کس نے کہا میرے لیے؟ وَلَنَا. وَلَنَا کا ترجمہ میرے لیے کیسے ہوگا؟ ہمارے لیے اور ہمارے لیے. اور ہمارے لیے. نا جو ہے جمع ہے، ولی جو ہے میرے لیے ہوتا ہے. تو آئیے چلے اب میں جو ہے آپ سے پوچھتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں. آپ نے مجھے عربی بھی بتانی ہے اور اس کی جو ہے اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. چلے جی ایک انگلی دائیں طرف، دونوں بتائیں، ترجمہ بھی اور عربی لفظ. وَلَهُ اور اس کے لیے، 4 انگلیاں دائیں طرف، وَلَهُمْ اور وَلَهُمْ ان سب کے اور لیے، ان سب کے کے لیے. لیے، ایک انگلی سامنے کی طرف، ولکا اور وَلَكَ آپ اور کے آپ کے لیے. اور اپنی طرف ایک انگلی، ولی ولی اور میرے لیے، 4 انگلیاں سامنے کی طرف، وَلَكُمْ وَلَكُمْ اور اور سب آپ کے کے لیے. اور آپ لیے، سب کے 4 لیے، انگلیاں اپنی طرف. وَلَنَا اور ہم ولنا سب کے اور لیے. میں تو ہمارے بھائی لیے. ٹیسٹ دوں گا. ٹیسٹ کے بغیر میں نہیں مانتا. آپ لوگ گڑبڑ کرتے ہو، لہٰذا میں ٹیسٹ دوں گا. میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے عربی بھی بتانی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے، تیار ہو جائیں، اشارہ آ رہا ہے. ولکم، یہ ہو کس نے کہا؟ ہو تو اس طرف تھا، یہ سامنے ہو کون لے آیا؟ کون اس کو کھینچ لے آیا ہو کو؟ یاد رکھیں ہو ہم اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف تو ہو آ ہی نہیں سکتا. اس طرف کون آئے گا؟ وَلَكَ اور آپ کے وَلَكَ. لیے، وَلَكَ انتا کی جگہ کا ہے تو یہ وَلَكَ ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا اشارہ ہی غلط ہو گیا ہمارا. تو چلے خیر کوئی بات نہیں، اور 2 اشارے اور کرتے ہیں ہم نے.
वलना और तर्जुमा हमारे भी लिए बताइए। हाँ और हमारे लिए अच्छा जी वलहु वला और हु मेरे लिए वलहु और उसके उसके लिए, एक के लिए है, ठीक है, उसके लिए और ठीक है। आइए जी आगे चलते हैं, आइए टेबल लेते हैं। अहाज़ा लहू, क्या ये उसके लिए है? ये देखें, ये एक नीली लाइन आपको नजर आ रही है ना, इससे ऊपर ऊपर जितना उसके सवाल जवाब में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ सवालिया लफ्ज की जगह क्या आ जाता है, नाम या माँ आ जाता है माजी। अहाज़ा लहू, क्या ये उसके लिए? हम कह सकते हैं नाम हाज़ा लहू, ये भी कह सकते हैं माँ हाज़ा लहू। आइए देखिए उसने क्या जवाब रखा, उसने कहा नाम हाज़ा लहू। सवाल में भी क्या था, हाज़ा लहू, जवाब में भी हाज़ा लहू, कोई फर्क नहीं हुआ, सिर्फ आ की जगह नाम का लफ्ज है। अब अगर मैं कहूँ हाज़ा लहू, अब आपका क्या जवाब? नअम हाज़िही लहुम। ये हाजी ही कहाँ से आ गया भाई? हाजी ही तो मुअन्नस का सीगा, ये तो नाम हाज़ा लहू। मुज़क्कर है, तो हाजी ही कौन ले आया यहाँ पे? हाजी तो इस तरह बैठी हुई थी, तो आप इधर किधर चेंज कर दिया है। हाज़ा लहुम यही जवाब होगा, सिर्फ आ की जगह नाम लग जाएगा, नाम हाज़ा लहुम, जो सवाल है वही जवाब बनेगा। हाज़ा लहू जवाब बनेगा नाम हाज़ा लहू, हाज़ा लहुम जवाब बनेगा नाम हाज़ा लहुम। हुआ के लिए हुआ, हम के लिए हम, कोई फर्क नहीं। हाँ अगर मैं ये सवाल कहूँ हाज़ा लका, क्या ये आपके लिए, तो अब आप कहेंगे हाँ ये मेरे लिए, आप ये नहीं कहेंगे हाँ ये तेरे लिए, आप नअम कहेंगे हाज़ा ली। हाँ ली आ जाएगा, नाम हाज़ा ली, हाँ ये मेरे। और अगर मैं ये पूछूंगा हाज़ा लकुम, क्या आप सबके लिए, तो आप क्या कहेंगे, नाम हाज़ा नाम लना, हाज़ा लना। ये हमारे लिए है। तो ये अब आपको आ जाना चाहिए मुकालमा कि हुआ हम जब सवाल में होता है उसका जवाब वैसे ही रहता है, कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन जब अंता या का आता है तो ये जो है आना या से तब्दील होता है। जब यहाँ पे जो है अंतुम या कुम आता है तो ये नहनु या ना से तब्दील होता है। ये आपने अगर ठीक किया बस आपको मुकालमा। अब हम जो है फा को ले आते हैं, हमने दो लफ्ज सीखे थे ना, जब हम ये हुआ हम अंता आना का टेबल करते तो वहां हमने कहा था फा हुआ फा हम, फिर हमने कहा था वाह हुआ वाह, तो अब फा को भी इसके साथ मिला। आइए पहले तो इसके टुकड़े करके दीजिए मुझे, फलाहू टुकड़े कीजिए, कितने टुकड़े होंगे? गुड एक्सेलेंट, फा लाहू। अब तर्जमा भी कर ले, फा का मैंने होता है पस, और बस उसके लिए उसके लिए उसके लिए। और ये इसका टेबल ना बना ले, आइए टेबल बनाते हैं। फलाहू बस उसके लिए, फलाहू बस उसके लिए, सबके लिए, बस उन सब के फला लिए, का बस आपके लिए, फली बस आपके बस लिए, मेरे लिए, फली मेरे लिए, फलाकुम बस फलकुम आपके और लिए, आप सब बस आपके लिए, फलक फलाना और बस हमारे लिए। तो आइए इसको 3 बार दोहरा लेते हैं, फलाहू फलाहुम, फलाहू फलाहुम, फलाहू फलाहुम, फलाका फली, फलाका फली, फलाका फली, फलाकुम फलाना, फलाकुम फलाना, फलाकुम फलाना। तर्जमे के साथ पूरा टेबल कर लेते हैं, फलाहू उसके लिए, फलाहुम अस उन सब के लिए, फलाका पस आपके लिए, फली पस मेरे लिए, फलाकुम पस आपके लिए, फलाना हमारे लिए। अब मैं करूंगा इशारा, आपने मुझे अरबी भी बतानी है और उसका तर्जुमा बताना है। एक उंगली दाएं तरफ, बताइए क्या अरबी होगी इस टेबल की? बस उसके लिए फलाहू Good. बस और अगर उसके 4 लिए, उंगलियां दाएं तरफ हो, फलाहुम बस उन सब के लिए, एक उंगली सामने की तरफ, फलका आपके लिए, आपके लिए। फा के मैंने तर्जुमा लेना है साथ में, फा लगा पस आपके लिए। और अगर एक उंगली अपनी तरफ हो, फली बस मेरे लिए, और अगर 4 उंगलियां सामने हो, फलकुम बस आप बस तुम सबके लिए, और अगर अपनी फलाना तरफ बस हम सबके लिए। अब मैं करूंगा इशारा, आपने मुझे सही अरबी लफ्ज उसका बताना है, ठीक है जी?
here it goes. फलकुम पस आप सबके लिए, फलहू पस उसके लिए, फलाना पस हम सबके लिए। Excellent job. तो आइए चलते हैं। ये भाई कौन आ गया शोर करने वाला। एक लफ्ज होता है वमिन हूँ, ये पहले आ गया, टेबल नहीं आया, पहले इसका मिन का टेबल आना था। तो चलिए इसको हम तोड़ के देखते हैं। तो अच्छा जी, टुकड़े कीजिए इसके। वमिन हूँ कितने टुकड़े होंगे आपके ख्याल में? 3 टुकड़े। वा मिन कौन कौन से? कौन से तीन? वाह हो गया, मीन हो गया और गुड। अब इसका तर्जुमा कर लीजिए। वाह का मैनी होता है और, मीन के मैनी होता है से, हु के मैनी है उस। तो क्या होगा? और उससे, और उससे। आइए मीन का लफ्ज सीखते हैं। मीन के मैनी होता है से। कैसे याद करते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान, शैतान से। तो आइए इसका टेबल बनाते हैं मीन का। पहले मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। अब अगर वाव के साथ इसका टेबल बनाए तो वो बनेगा वा मिनहु और उससे, वा मिनहुम और उन सब से। और अगला हिस्सा इसका बनेगा वा मिन का और आपसे, वा मिन्नी और मुझसे, वा मिनकुम और आप सब से, वा मिन्ना और हम सब से। इस टेबल के मुताबिक जो है आप मुझे अरबी भी बताइए, तर्जमा भी बताइए, इशारा मैं करता हूँ। एक उंगली दाएं तरफ जी, क्या होगा? वमिनहू और उससे। और अगर 4 उंगली दाएं तरफ हो? वमिनहुम और उनसे। और इन सबसे। और अगर एक उंगली सामने की तरफ हो? वमिनका और वमिनका आपसे। और आपके। और अगर अपनी तरफ एक उंगली हो तो? वमिन्नी और मुझसे। वमिन्नी और मुझसे। और अगर 4 उंगलियां आपकी तरफ हो? वमिनकुम और आप सबसे। और अगर अपनी तरफ 4 उंगलियां हो? वमिन्ना और हम सबसे। मिन्ना और हम सब से। आइए इसकी अरबी दो। अहाज़ा मिन्हु, हाज़ा आया ना, तो जवाब यही होगा क्या? नाम हाज़ा मिन्हु। हाँ ये। और अगर मैं कहूँ अहाज़ा मिन्हु, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम हाज़ा मिन्हु। क्यों? वो और हम को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, जो सवाल है वही जवाब है। हाँ, सवाल में सवालिया लफ्ज होगा आ या हाजा, उसका जवाब आप नाम या माँ से देंगे, बाकी जुमला वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहाजा मिनहुम नाम हाजा, अहाजा मिनहुम नाम हाजा मिन, अहाजा मिनहुम नाम हाजा मिन। तो आइए ये देखिए, ये पहला तो हमने कर लिया, अहाजा मिनहुम नाम हाजा मिन, अहाजा मिनहुम नाम हाजा मिन। लेकिन अगला है अहाजा मिन का, इसका जवाब बदलता है, का जो है या से बदलता है, नाम हाजा मिन्नी। अहाजा मिनकुम, कुम जो है ना से बदलता है, नाम हाजा मिन्ना। क्यों बदलता है? सवाल की वजह से। जब मैं आपसे पूछूं क्या ये आपके लिए है, तो जवाब में आप ये तो नहीं कहेंगे हाँ ये आपके लिए है, आप ये कहेंगे हाँ ये मेरे लिए है। और जब मैं पूछूं क्या ये आप सबके लिए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे जवाब में कि हाँ ये आप सबके लिए, आप कहेंगे हाँ ये सबके लिए। क्योंकि सवाल जवाब उर्दू में भी हम इसी तरह करते हैं कि जब मुखातिब से कोई सवाल पूछा जाता है तो जवाब में वो अपनी तरफ से जवाब देता है, वाहिद है तो वाहिद में जवाब देता है, जमा है तो जमा में जवाब देता है। और इसी तरीके से अरबी में भी वही है। जब मैं कहता हूँ क्या ये आपके लिए, अरबी में हाजा मिन का, तो आप कहेंगे नाम हाजा मिन्नी, हाँ ये मेरे लिए। हाजा मिन को चाहिए आप सबके लिए, तो आप कहेंगे नाम हाजा मिन। तो ये जो दो आखिरी हिस्से होते हैं डायलॉग के या जो कन्वर्सेशन, इसमें मुखातिब और मुतकल्लिम के दरमियान बातचीत होती है, वो बदलती है। एक लफ्ज है अन, अन को हम किससे याद करते हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उससे राजी हुआ। अन के मैंने क्या हुआ? सी। आइए इसका टेबल बनाते हैं। अनहु उससे, अनहुम उन सब के, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। अब एक लफ्ज आ गया इसके साथ वाह जुड़कर,
वा अनहु टुकड़े कीजिए। हाँ जी, वा अनहु के कितने टुकड़े होंगे? 3 वाव कौन वा से? अन और हु। तीन वा अन हु। वा अन हु। गुड। और इसका तर्जमा कीजिए, वा के मैनी और अन के मैनी से, हु मैनी उस, तो क्या होगा? और उससे। और उससे। तो आइए इसको पूरा टेबल बना लेते हैं। पहले तो हम सादा टेबल लेते हैं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी उससे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। मैं अब इशारा करूंगा, आपने मुझे अरबी लफ्ज इसका बताना है। जी, एक उंगली दाईं तरफ, क्या लफ्ज होगा अरबी का? अनहु उससे। मैंने तर्जुमा तो अनहुम। पूछा नहीं, आपने सिर्फ अरबी लफ्ज बताना है जो इशारा हो उसका, बस उससे आगे पीछे नहीं हटना वरना गड़बड़ हो जाएगी। 4 उंगलियां दाएं तरफ, तो क्या अरबी का लफ्ज होगा इस टेबल का? अनहुम। अगर एक उंगली सामने हो तब अरबी में हम क्या कहेंगे? अनका। और अगर अपनी तरफ एक उंगली हो तब क्या कहेंगे इस टेबल के मुताबिक? अन्नी। अन्नी। अन्नी शद है, जहां शद हो उसकी 2 आवाजें नहीं। नून पे शद है तो नून की 2 आवाजें, देखें कैसे, अन्नी, अन्नी, नून की 2 आवाजें, अन्नी। और अगर 4 उंगलियां सामने की तरफ हो, अनकुम। अनकुम। और अगर अपनी तरफ 4 उंगलियां कर लें, अन्ना। अब मैं कहूंगा अरबी लफ्ज, आपने उसका तर्जमा बताना है। अब तर्जमा बताना है। अनहु उससे। इससे। उससे होता है, अनहुम इन सब से। उन सब से, अन दूर कर, दूर है तो इसलिए उन सब से। अन का, आपसे। आपसे। अन्नी मेरे से, हमारे से, मुझसे। से, अनकुम आप सबसे। अन्ना हम सबसे। अब मैं इशारा करूंगा, आपने अरबी लफ्ज भी बताना है, उसका उर्दू तर्जुमा भी बताना है। एक उंगली दाईं तरफ, अनहु। अनहु उससे। रुखसाना इधर आओ। 4 उंगलियां दाईं तरफ, अनहुम उन सबसे। एक उंगली सामने की तरफ, अनका आपसे। एक उंगली अपनी तरफ, अन्नी मेरे से, मुझसे। 4 उंगलियां सामने की तरफ, अनकुम आप सबसे। 4 उंगलियां अपनी तरफ। अन्ना हमसे। अब जो है टेस्ट के लिए तैयार हो जाए जी। अनहुम अनहुम उन उन सबसे। सबसे। अन्नी अन्नी मुझसे। मुझसे। अन्ना अनकुम अनकुम आप अनकुम सबसे। आप सबसे। ये अन्ना किसने कहा भाई? वो मेरे मुंह से निकल अन्ना गया वहाँ था। क्या कर रहा है? अन्ना तो अपनी हाँ। तरफ बैठा हुआ है। जी जी सॉरी। चले आइए जी, अब हमने देखा रब्बोहू उसका रब, औरत के लिए रब्बोहा हमने पढ़ा। इसी तरह लहू उस मर्द के लिए, लाहा उस औरत के लिए हम कहेंगे। मिनहू उससे, मिनहा उस औरत से, अनहू उससे, अनहा यानी औरत के लिए, मुअन्नस के लिए हम हा का सिगा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, सिर्फ 3 लफ्ज हम लेंगे। हमने क्या लिए थे आज? ली के क्या मीनिंग थे? लिए कैसे याद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह अल्लाह के लिए, उससे ली का मीनिंग। दूसरा हमने सीखा मिन के मीनिंग क्या होता है? से। इसको कैसे याद करते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान, मिनश शैतान, शैतान से, यानी मिन के मीनिंग से। तीसरा लफ्ज हमने सीखा अन के मीनिंग होता है से। कैसे इसे याद रखेंगे? रजी अल्लाह अन्हु, अन्हु, अन्हु उससे। तो ये आइए, अब आपका आगे टेस्ट, वो टेस्ट भी रखा है उसने। लाहुम, आपने तर्जुमा भी बताना है और इशारा भी बताना है किस तरफ है। चलिए मैं आपके लिए इशारा करता हूँ, आपने बताया। ये ठीक है जी इशारा इसके लिए? नहीं गलत। अच्छा चलो ये वाला इशारा कर लेते हैं। ये भी गलत है। ये होगा। चलो फिर ये इशारा कर लूं, ये भी गलत है। तो फिर क्या इशारा करूं? आप लोग बताएं, मेरे तो सारे इशारे गलत हैं। दाएं तरफ 4 उंगलियां। गुड, एक्सीलेंट, 4 तरफ। अब तर्जुमा भी बता दीजिए। लहू उन सब के लिए। उन सब के लिए, एक्सीलेंट, दुरुस्त फरमाया। मिन्ना, ये इशारा सही है भाई? गलत। चले अच्छा इस तरफ ला।
غلط ہے یہ نہیں بھی۔ غلط چلے اس طرف کر دیتے، اب ایک ہی طرف رہ گئی ہے، صحیح ہے نا؟ غلط تو پھر غلط، اس کا صحیح اشارہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اشارہ 4 بتائیے۔ انگلیاں اپنی طرف، 4 انگلیاں، ایکسلنٹ۔ اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ ہم ہم سب سب سے منا ہم سب سے، کیونکہ من کے معنی ہے سے، تو کیا ہوگا منا ہم سب سے، لہم ان سب کے لیے۔ تو یہ تھا ٹیسٹ چھوٹا سا، نہیں ابھی آگے بھی ہے۔ انکم، کیا خیال ہے اس طرح صحیح ہے نا اشارہ؟ غلط، نہیں غلط یہ تو آپ غلط۔ لوگ سارے اشارے غلط کر رہا ہوں، میں آپ کے سارے صحیح کر رہا ہوں، وہ کوئی تو صحیح کر دو۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ نہیں یہ بھی غلط غلط، بڑے سخت استاد ہو آپ لوگ، مطلب میں ایک شاگرد آپ کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک۔ یہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے۔ شکر ہے کوئی ایک اشارہ تو آپ لوگوں نے درست کیا، میں تو سمجھا تھا آج 0 ہی ملے گی۔ اچھا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ آپ سب سے، آپ سب سے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، اگر اشارہ آپ کا صحیح ہے آپ ترجمہ صحیح کر لیں گے، کیوں؟ آپ کے ذہن کو ابھی ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اشارے ہیں یہ اب دماغ میں بیٹھتے جا رہے ہیں۔ جیسے کوئی غلط اشارہ آپ کریں گے آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا غلط اشارے کے مطابق ترجمہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن آپ کو روک دے گا، کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹی پی آئی ہے یہ بہت اہم ہے، اس ٹی پی آئی سے آپ کے ذہن میں پکے ہو جاتے ہیں یہ معنی۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا لا، لا یا لی، جس کے معنی ہوتا ہے لیے، اس سے ہم نے ٹیبل بنایا تھا، لاہو اس کے لیے، لہو ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا من، من کے معنی ہوتا ہے سے، اس سے ہم نے ٹیبل یوں بنایا تھا، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من نی مجھ سے، من ہم آپ سب سے، من نا ہم سب۔ پھر ہم نے ایک تیسرا لفظ پڑھا تھا ان کے معنی بھی ہوتا ہے سے، اور اس کا ٹیبل تھا انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا، ان کے ساتھ واو اور فا کو جوڑا، وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا وَمِنْهُ وَمِنْهُمْ وَمِنْكَ وَعَنْهُ وَعَنْهُمْ وَعَنْكَ وَعَنْهُمْ وَعَنْكُمْ وَعَنَا۔ پھر ہم نے فا کو جوڑا، فَلَهُ فَلَهُمْ فَلَكَ فَلِي فَلَكُمْ فَلَنَا فَمِنْهُ فَمِنْهُمْ فَمِنْكَ فَمِنِّي فَمِنْكُمْ فَمِنَّا فَعَنْهُ فَعَنْهُمْ فَعَنْكَ فَعَنِّي فَعَنْكُمْ فَعَنَّا۔ الحمدللہ اس طرح ہم نے 9 ٹیبل بنا لیے ان 3 لفظوں سے، اور ہم نے 3 حروف پہچان لیے۔ کون سے 3 حروف پہچانے آج ہم نے؟ لی یعنی لا، اور من، اور ان، یہ 3 ہیں۔ الحمدللہ ان سے ہم نے ٹیبل بھی بنائے، پھر ان کے ساتھ وا کا بھی اضافہ کیا، پھر اور فا کا بھی اضافہ کیا۔ تو آئیے سوال جواب، آپ کو وقت چونکہ ختم ہو گیا، میں صرف سوال جواب دکھاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا نہیں۔ الرحمن الرحیم سے ہم عادت سیکھتے ہیں اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ وَهُوَ اللہ کا مطلب ہے اور وہ اللہ ہے، اہدنا کا مطلب ہے ہدایت دے ہمیں، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کس میں؟ طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں، تمام جوابات درست ہیں۔ اشہدو کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا، اور الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ الا اللہ کا معنی ہے سوائے اللہ کے۔ گواہی دینا کا، شہادت کا مطلب ہے اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اور اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا۔ ہوا رسول اللہ کا ترجمہ ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے مسجد میں نماز ادا کرنا۔ الفلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، سمجھ کر ذکر کرنا، چاروں درست ہیں۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون جوڑا جاتا ہے، یہ مذکر کے لیے۔
अस्माइहिम का तर्जमा है उन सब के नाम, हिया सालिहतुन का मतलब है वो मुअन्निस नेक है, लकुम दीनुकुम का मतलब है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, लाहा के मानी है उस औरत के लिए, हाजा लहू का जवाब होगा नाम हाजा लहू, मायनी और मेरे लिए के मायनी होंगे वलिया, फामिन कुम के मायनी होंगे बस तुम सब से, हल हाजा मिन का मतलब सवाल का जवाब होगा नम हाजा मिन्नी, रसूलुम मिनल्लाह के मायनी होंगे एक रसूल अल्लाह की तरफ से, रदियल्लाहु अन्हुम के मायनी होंगे अल्लाह उन सब से राजी हो, अल्लाह उससे राजी हो का तर्जुमा होगा रदियल्लाहु अन्हु, अन्हु का मुअन्निस क्या होगा अन्हा। तो ये थे आपका, तो आइए आज का जो है सबक के इख्तिताम पे हमने 57 अल्फाज पूरे कर लिए हैं। तो आज कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला कहेंगे हमदनी अब्दी, तो आप भी कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए 7 होमवर्क आपको कल बताए थे, आइए अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानल्लाह व बिहम्दी, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो इसके साथ ही जो है हमारी ये आज की